السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں جماعت اسلامی ضلع اٹک کے امیر سردار امجد علی صاحب۔ ان سے سب سے پہلے سوال ہے جی کہ جماعت اسلامی کو ضلع اٹک میں منظم کرنے کے لیے انہوں نے کیا رول ادا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شبیر بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہماری آواز جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کی واحد منظم جماعت ہے اور ایک جمہوری جماعت ہے، اور اس کا الحمدللہ جس طرح سسٹم شروع دن سے بنایا گیا ہے اسی کے مطابق آج بھی یہ کام کر رہی ہے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جماعت کو منظم کرنے کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت کا ایک پورا ہر حوالے سے طریقہ کار ہے، ایک نظم ہے، اور اس کے لیے ہم مسلسل پورے ضلع کے اندر دورے کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، اور نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے ہر حوالے سے ایک پورا سسٹم الحمدللہ بنا رہے ہیں، اور اس کے اندر مزید پیش رفت ہو رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری اس جو اجتماعی کوشش اور محنت ہے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ جماعت کا کام اور آگے بڑھے گا۔ سردار صاحب، تمام تر کوششوں کے باوجود جماعت اسلامی کو عوام میں پذیرائی نہیں ملی، اس کے اسباب کیا ہیں؟ شبیر بھائی، یہ ویسے بہت اہم سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری قوم کے لیے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ یہاں پر مسلم لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، اب تحریک انصاف ہو، یا اور جو جماعتیں اس ملک کے اندر کام کر رہی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے اندر جمہوریت ہو، جس کے اندر کوئی سسٹم ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون جو ہے وہ بھی ایک خاندانی جماعت بن گئی ہے، پیپلز پارٹی اس سے پہلے بھٹو خاندان کی ایک جماعت ہے، اب تحریک انصاف آ گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ ساری حکومتوں کا حصہ رہ کر آج پھر حکومت کا حصہ ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہمارا جو سسٹم ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، انہوں نے جمہوریت کو پروان نہیں چڑھنے دیا، اور ان پارٹیوں کو آگے آنے کا موقع نہیں مل سکا جو واقعتاً نیچے سے اپنی قیادت تیار کر کے اوپر لے کر جاتے ہیں۔ تو پھر آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا جو جاگیرداری نظام ہے، سرمایہ داری نظام ہے، الیکشن کے حوالے سے آپ خود دیکھیں کہ کس بنیاد پر لوگ الیکشن لڑتے ہیں۔ وہی الیکشن لڑے گا جو اس میں کروڑوں روپے لگا سکتے ہیں، اور پھر وہ کروڑوں لگا کے پھر آگے، تو یہ ایک ایسا بدقسمتی سے ایک ایسا سسٹم بن گیا ہے، کرپٹ سسٹم بن گیا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ نہ تو یہ لوگ عوام کے لیے کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ملک کی ترقی کر سکتے۔ تو یہ بہت ساری اس کے اندر وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر جماعت اسلامی اپنا ایک بہترین سسٹم رکھنے کے باوجود جو ہے وہ آگے نہیں آ سکی۔ جماعت اسلامی کو معرض وجود میں آئے تقریباً 80 سال ہونے کو ہیں، کیا وہ بڑی وجہ ہے کہ ابھی تک جماعت اسلامی پاکستان کی بڑی جماعت نہیں بن سکی؟ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جماعت اسلامی ایک لحاظ سے تو آپ دیکھیں تو ایک بڑی
جماعت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ واحد جماعت ہے جو ہر جگہ پر موجود ہے. یعنی یہ صرف پنجاب کے اندر یا سندھ کے اندر یا بلوچستان کے اندر، کشمیر کے اندر، ہر جگہ پر آپ جا کے دیکھیں تو الحمدللہ جماعت اسلامی موجود ہے، اس کے اثرات موجود ہیں، اس کا کام موجود ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی جماعت کی جو ہے وہ دلیل ہے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ جو پہلے بڑی جماعتیں تھیں، لیکن جب ان کے اندر سے وہ لوگ جنہوں نے دیکھا کہ اب اس جماعت کا کوئی مستقبل نہیں رہا تو وہ دوسری طرف چلے گئے، تو وہ جماعت بالکل جو ہے وہ ختم ہوتی نظر آتی ہے. تو جماعت اسلامی الحمدللہ عوام کے اندر کام کر رہی ہے، اس کی عوام کے اندر جڑیں ہیں، اور اسی بنیاد پہ ہم جو حقیقی تبدیلی لانا چاہتے ہیں اس کے لیے شاید ہمیں جو ہے وہ وقت زیادہ لگا ہے یا مزید وقت لگے گا، لیکن ہم کوئی شارٹ کٹ جو ہے وہ اپنے دستور کی روشنی میں اختیار نہیں کر سکتے. ہم تو حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. سردار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح عوام میں بیداری پیدا کر کے عوام کو جماعت کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے؟ جی، یہ بڑی اہم کام ہے جو آپ نے سوال کی صورت میں پوچھا ہے. اسی کے لیے ہم نے الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ رابطہ عوام مہم شروع کی ہوئی ہے، اور مسلسل جماعت کی قیادت مرکز سے لے کر صوبے، ضلع اور مقامی جماعت تک اس کام کے اوپر کوشش کر رہی ہے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ایک تو ہر قسم کے تعصبات سے باہر نکلیں، ہر قسم کی جاگیرداری اور سرمایہ داری کے جو اثرات ہیں ان سے باہر نکل کر ایک قوم کی حیثیت سے جو ہے وہ سوچنا شروع کریں، اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے بارے میں سوچیں. یعنی ہم بنیادی طور پر شعور اجاگر کر کے کہ لوگ یہ دیکھیں کہ ہمارے فائدے کے لیے کون ہے اور کون اس ملک کا نظام جو ہے وہ بہتر کر سکتے. تو اس کے لیے الحمدللہ جدوجہد کر رہے ہیں. اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر کسی آدمی سے بھی پوچھا جائے تو ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ جی جماعت اسلامی بہت اچھی جماعت ہے، اس کا بہت اچھا سسٹم ہے، اس کی بہت اچھی قیادت ہے، اس کا بہت اچھا پروگرام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ شعور جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بیدار ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اب اس پوزیشن میں ہیں کہ انشاءاللہ اس نظام کے تحت آگے چل کے انشاءاللہ لوگوں کے اندر ہمیں ایک بڑی بیداری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. خواتین کی نمائندگی جماعت میں بہت کم ہے. خواتین کو اس جانب لانے کے لیے آپ کے پاس کوئی میکانزم ہے؟ اس میں شبیر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو الحمدللہ ہماری جماعت اسلامی ہی وہ واحد جماعت ہے جس نے شروع دن سے اپنا خواتین کا نظام جو ہے وہ قائم کیا. یعنی مرکز، صوبے، ضلع، مقامی جماعت تک بھی جماعت اسلامی کا شعبہ خواتین جو ہے وہ ہر جگہ پر منظم انداز سے کام کر رہے ہیں. اب اس میں خواتین کی اور ہماری جتنی ایم این ایز اسمبلیوں کے اندر ایم پی ایز رہی ہیں تو ان کی کارکردگی بھی الحمدللہ آپ کے سامنے ہے. تو اس حساب سے تو جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جس کا اپنا ایک منظم جو ہے وہ شعبہ خواتین ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ خواتین کے جس طرح مسائل ہیں یا ان کے اندر ابھی تک ناخواندگی کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یا بہت زیادہ غربت کی وجہ سے، پسماندگی کی وجہ سے خواتین کے اندر جو ہے وہ کام کرنا بھی جو ہے وہ اس حد تک ایک زیادہ مشکل کام ہے. اگرچہ اس کے باوجود مسلسل کام ہو رہا ہے اور اس کے اندر مزید جو ہے وہ ترقی ہو رہی ہے. لیکن بہرحال یہ ساری سائڈوں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح
مردوں کے اندر، بچوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر یہ ہر لحاظ سے کام آگے بڑھے گا تو مجھے امید ہے کہ خواتین کے اندر بھی یہ کام جو ہے وہ اور آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ پی ٹی آئی کی حکومت ایک بل لا رہی تھی کہ 18 سال سے کم عمر افراد اسلام قبول نہیں کر سکتا، چونکہ یہ بل مسترد ہو چکا ہے، لیکن جماعت اسلامی کا نقطہ نظر کیا تھا؟ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلے اس دفعہ سینیٹر مشتاق احمد خان جو جماعت کے وائس سینیٹر ہیں انہوں نے اس کو اٹھایا۔ اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کی قانون سازی حکومت جو ہے وہ بالکل کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی تھی، اور وہ اپنی مرضی سے اسمبلی کے کسی اجلاس کے اندر پیش کر کے فوری طور پہ اس کو اس طرح کے منظوری لے لیتی تھی۔ لیکن اس موقع کے اوپر جو ہے وہ مشتاق احمد خان صاحب نے جو کردار ادا کیا اور انہوں نے اس کے لیے جتنی پورے ملک کے اندر جو ہے وہ آگاہی دی، لوگوں کو اس کے اوپر جو ہے وہ ابھارا، تو یہ عوامی پریشر ہی تھا جس کے نتیجے میں جو ہے وہ حکومت کو یہ بل جو ہے وہ واپس، جیسا ابھی آ چکا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو مسترد کر دیا ہے، تو اب وہ جو ہے وہ واپس ہو گئے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی کے ضلع امیر کے طور پر آپ کام کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بطور ضلع امیر شخصیت کتنا میٹر کرتی ہے؟ اس میں شبیر بھائی جماعت کے اندر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شخصیت کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جماعت کا کام جو ہے وہ صرف ایک امیر کے بنیاد پر نہیں ہوتا۔ باقی پارٹیوں کے اندر تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے آنے سے جماعت جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے اور ایک آدمی کے جانے سے جماعت نیچے چلی جاتی ہے، لیکن جماعت اسلامی کا ایک باقاعدہ طریقہ کار اور نظام ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا جو انتخابات کا عمل ہوتا ہے جماعت کے اندر وہ مسلسل اپنے روٹین کے مطابق چاہے جیسے بھی حالات ہوں وہ اسی طرح چلتا ہے۔ تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ہمارے ضلع کے اندر بڑے علماء کرام اور مؤثر شخصیات جماعت کی جو ہے وہ ضلعی امیر کے طور پر بھی کام کرتے رہے ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی اس کام کے اوپر لگا دی۔ تو اس حوالے سے ہم سے بھی اللہ تعالیٰ جتنا ہمیں توفیق دے رہا ہے ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں، لیکن بہرحال جماعت کا کام جو ہے وہ کسی ایک شخصیت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ اپنی اجتماعیت اور اپنے ڈسپلن کے مطابق ہوتا ہے۔ سردار صاحب یہ بتائیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ ابھی تک جماعت اسلامی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں بھرپور نمائندگی کے طور پر نہیں جا سکی؟ شبیر بھائی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا نا کہ اس کے اندر بہت سارے رکاوٹیں ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں۔ اب آپ اگر اس کے اوپر غور کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر جو آدمی الیکشن لڑتا ہے وہ کتنے پیسے لگاتا ہے اور کس طرح سے ووٹ حاصل کیے جاتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو اس کام کے اندر شامل کیا جاتا ہے، یہ کسی سے جو ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے۔ تو جماعت اسلامی تو چونکہ حقیقی تبدیلی چاہتی ہے، اور وہ کوئی بھی ایسا کام جو اخلاقی طور پر شرعی لحاظ سے ٹھیک نہ ہو وہ نہیں کر سکتی۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ایم این ایز منتخب ہوتے ہیں، پھر ان کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ کسی ایک پارٹی کے اندر نہیں رہتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب کس کا موسم آ گیا ہے، وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں، اور پارٹی والے بھی انہیں جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں، اور اس بنیاد پہ جو ہے وہ ایک عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ دھوکہ دے کر اور ان کے ساتھ ایک فراڈ کر کے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو کروڑوں روپے لگاتا ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اربوں روپے کمائے، اور اس کے نتیجے میں پھر ملک جو ہے ان حالات تک پہنچ گئے۔
تو اس کو اس سارے نظام کو جماعت مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا الیکشن کا نظام اس کو صاف اور شفاف ہونا چاہیے، ہمارے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ اختیارات اس کے پاس ہونے چاہیے، اور اس پر حکومت کا یا کسی بھی ادارے کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ایسا نظام ہو جس کے نتیجے میں جو ہے وہ پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت آئے، پارٹیوں کا بھی ایک سسٹم بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملک کا بھی ایک سسٹم بنے۔ تو اسی کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اور باقی بھی جو نظریاتی لوگ ہیں وہ اسمبلیوں کے اندر جا سکتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے وہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ آپ کو ضلعی امیر بنے 3 سال ہو گئے ہیں، ان 3 سالوں میں جماعت اسلامی کے لیے آپ نے ضلع بھر میں کیا کارنامے سر انجام دیے؟ اس میں شبیر بھائی ہمارا جو کام ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ ایک طے شدہ کام ہوتا ہے، اور ضلعی امیر کی حیثیت سے سب سے بڑا کام تو جو ہے وہ دورے کرنے ہوتے ہیں، اور لوگوں کی خوشی غمی کے اندر شرکت ہوتی ہے، باقی جو سوشل تقریبات ہیں، معاملات ہیں، خوشی غمی کے معاملات ہیں، ان کے اندر شرکت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے پورے ضلع کے اندر مسلسل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو حلقے ہیں وہ بڑھیں۔ ابھی بھی جو ہماری رابطہ عوام مہم ہے اس کے اندر بھی ہم جو ہے وہ اپنی تنظیم کو بالکل وارڈ کی سطح پر، بلاک کوٹ کی سطح پر لے کر جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے پوری منصوبہ بندی بھی کی ہے، اور اس کے اندر چاہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر بھی کام جو ہے وہ آگے بڑھے، خواتین کے اندر بھی، اور الحمدللہ ہمارے پورے ضلع تک کے اندر ہر جگہ پر ہمارا سسٹم موجود ہے۔ اس کو پچھلے 3 سالوں کے اندر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو مزید جو ہے وہ منظم کیا جائے، آگے بڑھایا جائے، اور اسی طرح سے اب جو ہمیں رابطہ عوام مہم چل رہی ہے اس کے اندر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کام جو ہے وہ ہر دیہات تک پہنچ جائے، ہر گلی اور محلے تک پہنچ جائے، تاکہ عوام کی طاقت سے اور عوام کی حمایت سے ہم جو ہے وہ اس ملک کے اندر حقیقی تبدیلی لا سکیں۔ سردار صاحب، آپ نے عوام رابطہ مہم کا ذکر کیا ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اور کیا وہ مقاصد آپ حاصل کر پائیں گے؟ جی، اس میں جو بڑے مقاصد ہیں وہ تو یہ ہے کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے 2018 کے انتخابات کے بعد یہ بات طے کر دی ہے کہ اب ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے نشان کے اوپر، ترازو نشان کے اوپر، اور اپنے کلمے والے جھنڈے کے نیچے اور اپنے منشور کے تحت جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لیں۔ تو اس وقت سے ہماری یہی مرکز سے یہی ہدایات ہیں، اور اسی پر الحمدللہ کام ہو رہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جماعت کے اندر جو ہے وہ شامل کریں، اس کے اندر نوجوان بھی ہوں، اس کے اندر خواتین بھی ہوں، اس کے اندر بزرگ بھی ہوں، اور مؤثر طبقات جو ہیں معاشرے کے ان کو اپیل کیا جائے، ڈاکٹرز ہیں، وکلاء ہیں، زمیندار ہیں، تاجر ہیں، سب لوگوں کو اس مہم کے اندر جو ہے وہ ان سے رابطہ کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے درد دل رکھنے والے، شعور رکھنے والے، اس کے لیے کچھ قربانی دینے والے اور کچھ کرنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ تو ہم یہ مہم اس لیے چلا رہے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں جماعت کا پیغام جو ہے وہ ہر آدمی تک پہنچے، اور جو لوگ بھی ہمارے ساتھ محبت رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو ہم جگہ جگہ پر جو ہے وہ منظم کریں، اور اسی کے ذریعے سے جو ہے اس ملک کے اندر اسلامی انقلاب کی جو جدوجہد ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ آخری سوال کرتے ہیں جی آپ سے، قاضی حسین امن صاحب جو امیر تھے پاکستان جماعت اسلامی کے، ان کے دور کو اور آج جو سراج الحق صاحب امیر ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے، ان کے دور کا ایک تقابلی جائزہ ہم پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ قاضی صاحب کے درجات کو بلند کرے۔ وہ ایک عظیم شخصیت تھے، اور انہوں نے بھی اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اس کام کے اندر جو ہے وہ لگائی ہے، اور واقعتاً انہوں نے جماعت کو ایک جو ہے وہ عوامی جماعت بنایا۔ اس کے بعد پھر
سید منور حسن صاحب کا دور آیا، پھر ابھی سراج الحق صاحب. تو سراج الحق صاحب کے بارے میں بھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ 2 دفعہ سینئر وزیر رہ چکے ہیں صوبہ خیبر کے اندر، اور وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی جو ہے وہ کارکردگی دکھائی ہے اور ثابت کیا ہے کہ جماعت اسلامی کی قیادت جو ہے وہ صالحیت کے لحاظ سے اور صلاحیت کے لحاظ سے دونوں الحمدللہ لحاظ سے جو ہے وہ اس ملک کی ایک بہترین قیادت ہے. تو قاضی صاحب نے جو جدوجہد اپنے دور میں کی اور جس چیز کو آگے بڑھایا، الحمدللہ اب وہ سراج الحق صاحب بھی اسی کام کو جو ہے وہ آگے لے کر جا رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر مسلسل ان کے دورے اور رابطے اور سلسلے چل رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ قاضی صاحب نے جس انداز سے اس کام کو آگے بڑھایا، سراج الحق صاحب انشاءاللہ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. ناظرین، یہ تھے جماعت اسلامی ضلع اٹک کے امیر سردار امجد علی صاحب. انہوں نے ہمیں قیمتی وقت دیا جی، بہت مفصل انٹرویو ان کے ساتھ ہم نے کیا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ جی.